السلام علیکم. تو جی دوستو، آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے انگلش پورشن جو ہے ٹیسٹ کا. وہ 10 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو بہت آسان ہے. امید ہے آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی اور آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گی. لہٰذا آپ ہماری ویڈیو کو بھی لائک کریں اور اس کو جو ہے ہمارے چینل رینڈم تھاٹس کو بھی سبسکرائب کریں. تھینک یو. تو ہم اپنا کام سٹارٹ کر لیتے ہیں. اچھا، یہ ایک جملہ آ سکتا ہے آپ کے پاس ہے کہ پٹ یور بک آن دا ٹیبل. اس کا مطلب ہے کہ اپنی کتاب کو میز پر رکھو. اس کے علاوہ آپ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پٹ گلاس آن دا ٹیبل، یعنی گلاس کو میز پر رکھو. جب پر والی بات آئے گی تو آپ کیا لگائیں گے؟ آن لگائیں گے. اس کے بعد ہے واٹ آر یو لوکنگ فار، یعنی آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ لوکنگ کے بعد فار لگانا ہے. اس کے بعد یہ جو ہے بہت امپارٹنٹ ہے، یہ اکثر اس میں آتی ہیں ٹیسٹ میں. تو وہ ہے فیملیئر ٹو اور فیملیئر ود. اچھا، آپ نے اس میں کیسے فرق کرنا ہے؟ فرق کرنے کے لیے یہ فارمولہ ہے اور یہ نسخہ ہے کہ جب فیملیئر ادھر ہو اور یہاں پر خالی جگہ دیا ہوا ہو، جیسے میں نے ٹو لکھا ہے یہاں پر خالی جگہ ہو اور اس کے بعد نام ہو یا می ہو یو ہو، یعنی نام کی جگہ اگر فرض کریں پروناؤن ہو. پروناؤن کا مطلب ہے کہ آپ نام استعمال نہ کریں اور نام کی جگہ آپ، میں، تم اور وغیرہ لگا دیں. تو نام اور فیملیئر کے درمیان آپ نے کیا لگانا ہے؟ ٹو لگانا ہے. اس بات کو یاد رکھیں. نام، کسی شخص کے نام اور فیملیئر کے درمیان ہمیشہ آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ ٹو لگانا ہوتا ہے. یاد رکھیں، فیملیئر اور کسی شخص کے نام کے درمیان آپ نے کیا لگانا ہے؟ ٹو لگانا ہے. اس کے بعد آتا ہے ہی از فیملیئر ود اسلم مارکیٹ. تو یہ نام ہے لیکن کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا نام ہے. تو یعنی ایک جگہ کا نام ہے. جب فیملیئر اور کسی جگہ کے درمیان خالی جگہ آپ کو دیا ہوا ہو، یہاں پر یہ فرض کریں نہیں دیا ہوا اس میں، یعنی ادھر ایک شخص کا نام، ادھر مارکیٹ کا نام ہے یا کسی جگہ کا نام ہے، کسی مقام کا نام ہے اور ادھر فیملیئر ہے. تو یہاں پر آپ نے خالی جگہ میں کیا لکھنا ہوتا ہے؟ ود. یاد رکھیں اس فرق کو. فیملیئر اور کسی شخص کے نام کے درمیان ٹو آتا ہے. فیملیئر اور کسی جگہ یا مقام کے درمیان ہمیشہ کیا آئے گا؟ ود آئے گا. اسی طرح کا ایک اور ہے، وہ بعد میں پھر کرتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ دیا گیا ہے آصف از افریڈ آف ڈاگ. یہ یاد رکھیں، یہ بالکل نہیں چینج ہوتا. یہ ہر وقت آپ اس کے پیچھے افریڈ کے بعد آف لگائیں گے. افریڈ کے بعد ہر وقت آف لگائیں. یہ پیپر میں آ سکتا ہے، یہ بھی آ سکتا ہے اور یہ بھی آ سکتا ہے، کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. لہٰذا یاد رکھیں افریڈ کے بعد ہمیشہ آف لگائیں. اس کے بعد they will not agree with ریاض یا می یا یو یا اس طرح کا کوئی اگر نام ہے، کسی شخص کا نام ہے، تو آپ ایگری کے بعد کیا لگائیں گے؟ ود لگائیں گے. یاد رکھیں ایگری اور کسی شخص کے نام کے درمیان ہمیشہ کیا آپ لگائیں گے؟ ود لگائیں گے. پھر یاد رکھیں ایگری اور کسی شخص کے نام کے درمیان آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ ود لگانا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے they will not agree to your proposal. یہاں پر دیکھیں ایگری ہے اور اس طرف پروپوزل ہے، یعنی کسی شخص کا نام نہ ہو، کسی شخص کی تجویز ہو، رائے ہو، مشورہ ہو. تو مشورے یعنی پروپوزل مینس مشورہ، تقریباً مشورہ یا تجویز آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. مشورہ یعنی پروپوزل اور ایگری کے درمیان آپ نے یہاں پر کیا لگانا ہوتا ہے؟ ٹو لگانا ہوتا ہے. ادھر لکھا ہے ایگری اور کسی شخص کے نام کے درمیان آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ ود لگانا ہوتا ہے. لیکن اگر یہاں پر پروپوزل وغیرہ ہے، مشورہ یا تجویز کا کسی کا ہے، تو وہاں پر آپ نے کیا لگانا ہوتا ہے؟ ٹو لگانا ہوتا ہے. یاد رکھیں اس کو. اس کے بعد ہم آتے ہیں پھر اسی طرح کی چیز ہے وائی آر یو اینگری ود می.
आप मुझसे क्यों नाराज़ हैं, या इसी तरह। तो फिर याद रखें, किसी शख्स के नाम या मी, यू, ही, हर, इस तरह, यानी मी कोई नाम है, अगर फ़र्ज़ करें आबिद है, और इस तरफ एंग्री है, तो दरमियान में आपने क्या लगाना होता है, विद लगाना होता है। किसी शख्स के नाम और एंग्री के दरमियान आपने क्या लगाना होता है, विद लगाना होता है। अब आते हैं एंग्री टू की तरफ। यहाँ आया है एंग्री टू मेक सच डिसीजन, यानी उस तरफ किसी शख्स का नाम नहीं है, एंग्री और उस तरफ कोई काम हुआ है, तो वहाँ पर आप एंग्री और किसी काम के जो अल्फाज हैं उनके दरमियान आपने क्या लगाना होता है, टू लगाना होता है। फिर याद रखें, एंग्री और किसी शख्स के नाम, ख़ास शख्स का नाम हो या मी हो, तो उनके दरमियान आपने क्या लगाना होता है, विद लगाना होता है। इधर अगर एंग्री लिखा है और उस तरफ आपको कोई काम दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पर क्या लगाना है, टू लगाना है। ये याद रखें, ये है एक लफ्ज़ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑफ आता है। थैंक यू।